اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پرانی روایت ہے کہ ایک چرواہا مدتوں بعد جمعے کی نماز پڑھنے مسجد چلا گیا۔ خطیب صاحب خطبہ دے رہے تھے جس کا موضوع بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل تھے۔ خطیب صاحب نے ایک موقع پر کہا کہ اگر آپ یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو پانی پر بھی چل سکو گے۔ چرواہا جمعہ پڑھ کر چلا گیا۔ دوسرے دن خطیب صاحب کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی چرواہا کھڑا تھا۔ اس نے خطیب صاحب کو سلام کیا اور عقیدت سے ان کے ہاتھ چومے۔ انہوں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ چرواہا بولا حضور، کل میں دریا کنارے اپنے جانور لے گیا تو ایک جانور دریا پار کر گیا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ آس پاس نہ کوئی پل ہے نہ گزرگاہ جس سے گزر کر دریا پار کر جا سکوں۔ تب مجھے آپ کا خطبہ یاد آیا جس میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت بیان کی تھی۔ بس میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پانی کے اوپر چلتا ہوا دریا پار کر گیا اور اپنا جانور لے کر واپس آ گیا۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک وادی میں گیا۔ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی، گویا سورج آگ برسا رہا تھا۔ ہم نے ایک سایہ دار جگہ دسترخوان لگایا اور سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے قریب سے ایک چرواہا گزرا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ چرواہے نے جواب دیا، میرا روزہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، تو اس شدید گرمی کے عالم میں سارا دن جنگل میں بکریاں چراتا ہے، تو اتنی مشقت کا کام کرتا ہے اور پھر بھی تو نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، کیا تجھ پر نفلی روزہ رکھنا ضروری ہے؟ یہ سن کر وہ چرواہا کہنے لگا، کیا وہ وقت آ گیا جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نزل الایمان، کھاؤ پیو وہ رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس چرواہے کی حکمنانہ باتیں سن کر بڑے حیران ہوئے اور اس سے فرمانے لگے، تم ہمیں ایک بکری فروخت کر دو، ہم اسے ذبح کریں گے اور تمہیں بکری کی مناسب قیمت بھی ادا کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر وہ عرض گزار ہوا کہ حضور، یہ بکریاں میری ملکیت میں نہیں بلکہ یہ میرے آقا کی ہے، میں تو غلام ہوں، میں انہیں کیسے فروخت کر سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی امانداری سے بہت متاثر ہوئے اور ہم سے فرمایا، یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ چرواہا ہمیں بکری بیچ دیتا اور جب اس کا آقا پوچھتا تو جھوٹ بول دیتا کہ بکری کو بھیڑیے کھا گئے، لیکن دیکھو یہ کتنا امین اور متقی چرواہا ہے۔ چرواہے نے بھی یہ بات سن لی۔ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اگر یہ میرا آقا مجھے نہیں دیکھتا لیکن میرا پروردگار اللہ عز و جل تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو میرے ہر فعل سے باخبر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس چرواہے کی باتوں اور نیک سیرت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس چرواہے کے مالک کے پاس گئے اور اس نیک چرواہے کو خرید کر آزاد کر دیا اور ساری بکریاں بھی خرید کر اس چرواہے کے حوالے کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اسے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے۔ وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دے دیتا۔ ہماری کھیت کھیلیاں اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو، پس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطہ میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہیں، آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس قدر منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں موجود ہے، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عزتی کے بارے میں ایک بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا۔ اس واقعے کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کی بکریوں کے پاس آیا اور اس میں سے ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری نکال لی۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر سرین پر بیٹھ گیا اور اگلی ٹانگوں کو کھڑا کر لیا، اور اس نے چرواہے سے کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق چھین رہے ہو؟ چرواہے نے حیران ہو کر کہا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ بھیڑیا اپنے دم پر بیٹھا مجھ سے انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب ترین بات نہ بتاؤں؟ ایک آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، لوگوں کو گزرتے ہوئے زمانے کی اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبریں دیتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ چرواہا فوری اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور اس کو اپنے ٹکانوں میں سے کسی ٹکانے پر چھوڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔
مشربہ اسلام ہو گیا اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے سے فرمایا، سب لوگوں کو اس واقعے کی خبر دو۔ بس اس نے وہ واقعہ سب کو سنایا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا۔ اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کا چابک اسے بتائے گا کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا کیا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے کہ سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے ہیں۔ ان بھیڑیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنی زبان میں بولنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آپ کو خبر ہے کہ یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں نہیں معلوم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن ہمارا رزق ہی یہی بکریاں ہیں، تو ہمیں کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کریں کہ ہمارا کوٹھا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکریاں دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اپنی بکریوں کی حفاظت کرو، اور بھیڑیوں سے فرمایا کہ تم اپنا داؤ لگاؤ۔ اس پر بھیڑیے واپس روتے ہوئے جانے لگے کہ یہ کام ہمیں بادل نواسطہ کرنا پڑے گا۔ یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 امور یعنی معجزات دیکھے۔ کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی رکھا جا رہا تھا۔ اس اونٹ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اپنی گردن عزادار تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں حضور، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں حضور، بلکہ اسے مجھے بیچ دو۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور بے شک یہ ایسے گھرانے کی مالیت ہے کہ جس کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اسے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم نہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں مہواس طارت ہو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، بس اس نے ایسی اجازت دے دی۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے۔ ہمارا گزر پانی پر سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کے ہاتھ اس کا بیٹا بھی تھا جسے جن چمٹے ہوئے تھے۔ وہ ایسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک کا فتنہ پکڑ کر فرمایا، نکل جاؤ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھے۔ جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی پر سے گزرے۔ بس وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنا ہوا گوشت اور دودھ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا ہوا گوشت واپس کر دیا۔ اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ اس کے بعد ہم نے اسی میں سے کبھی اس بیماری کا شبہ تک نہیں پایا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد اور ابو نعیم نے دلائل النبوت میں روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ہمارے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔